اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 23 مارچ اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، آج پاکستانی قوم 23 مارچ 1940 کی قرارداد کی یاد میں خوشی بھی منا رہی ہے، عزم بھی کر رہی ہے۔ پاکستان کو ایک اور مستحکم اور مضبوط پاکستان بنانے کی خواب بھی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کے حوالے سے علیحدہ مملکت کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی۔ یقیناً قرارداد پیش کرنے والوں کے سامنے یہ ضرور ہوگا کہ بہت سارے وسائل موجود ہیں، انسان موجود ہیں، مسلمان ان خطوں میں موجود ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان مسلمانوں اور ان لوگوں کا معاملات اور ان کی زندگی چلانے کے لیے کس طرح کے وسائل کی ضرورت ہوگی۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آتا ہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ان وسائل کے استعمال کا وقت آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وسائل کے حوالے سے جو معلوم وسائل تھے اور جو بعد میں تلاش کیے گئے، جو نکالے گئے، ان وسائل کے حوالے سے پاکستان ابھی تک ان وسائل کو اپنے ضروریات کے مطابق استعمال نہیں کر پا رہا۔ بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ پاکستان مسلسل معاشی دباؤ میں رہا ہے، مختلف ادوار آئے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں دور بڑا سنہری تھا، فلاں دور بڑا سنہری تھا۔ معاشی اتار چڑھاؤ کے حوالے سے پاکستان میں اگر کسی کی گہری نظر ہے، اور جنہوں نے حال ہی میں پاکستان اور امریکہ دہشت گردی، سیاست اور معیشت کے عنوان سے ایک بہت عمدہ کتاب تحریر کی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ہم ان سے بات ہی یہ کریں گے کہ پاکستان کو کبھی کسی حکمران نے ایشین ٹائیگر بنانے کی کوشش کی، دعوے کیے، کبھی کسی نے کچھ کہا۔ شاہد صاحب ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمیں بڑی خوشی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ 23 مارچ کے حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستانی قوم کو ہم یہ تو سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، بلکہ نہ بھی بتائیں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے، وہ لوٹ گیا، وہ کھا گیا۔ پاکستان کے اندر وسائل کیا ہیں؟ کچھ امیدیں، کچھ خوشی کی باتیں کہ جی یہ چیزیں ہیں، اگر آپ اس طرح استعمال کریں، ایک تیز رفتار معیشت کس طرح ترقی کرتی ہے، تو ذرا ایک لوگوں کے اندر عزم پیدا ہوگا کہ ہاں پاکستان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو کیا طریقہ ہو کہ ایک پاکستان 65 سال ہو گئے ہیں، لیکن نہ پاؤں پہ کھڑے ہو پا رہے ہیں، نہ لوگوں کے پاس پانی پینے کو ہے، نہ کھانے کے لیے مناسب چیزیں ہیں، نہ توانائی پوری ہے، نہ صنعتیں ٹھیک سے چل رہی ہیں۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ پاکستان ایک مضبوط معیشت اختیار کر سکے؟ شکریہ مظفر اعجاز صاحب۔ پہلے میں آپ کو یہ، چونکہ 23 مارچ کے حوالے سے تھوڑی سی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ قرارداد پیش کی گئی تھی تو قائد اعظم کے متعلق ایک بات میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز پر ان کو یقین نہیں ہوتا وہ بات کرتے نہیں تھے۔ تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایک علیحدہ مملکت بنانی ہے، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ مملکت جو ہے یہ اس قابل ہوگی کہ اپنے عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیات، یعنی مملکت کا ایک پورا تصور ان کے ذہن میں خاکہ موجود تھا۔ میں تو یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو ذرا ریکارڈ پر بتا دوں آپ کی اجازت سے۔ اور یہ جو ان کی تقریر ہے 1 جولائی 1948 کی، جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا، تو وہ اسٹیٹ بینک کی لائبریری میں اور لاکھوں کی تعداد میں اس وقت سے چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس میں جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں یہ سوچنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مغرب کا معاشی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ دنیا میں 2 جو جنگیں لڑی گئیں، ورلڈ وارز، اس کی وجہ یہ مغرب کا استعماری نظام، استحصالی نظام، جو بنی نوع انسان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ ان کی پبلشڈ تقریر ہے، کوئی ایسی کہانی یا اخبار میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ میں اوریجنل تقریر سے اقتباسات پیش کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دنیا کے سامنے اسلام کا سماجی انصاف پر مبنی معاشی نظام پیش کرنا ہے، اسلام کا بینکاری کا نظام پیش کرنا ہے، سماجی انصاف کی بات کی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت دلچسپی سے یہ بات دیکھوں گا کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے پاکستان کو خود مختار بنانے کے لیے، اسلامی خطوط پر کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ صرف باتیں نہیں تھیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت پاکستان بنا تو آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا رویہ کیا تھا، دنیا کا رویہ کیا تھا۔ لاکھوں مہاجرین آ رہے تھے، کوئی سامان نہیں تھا، بری حالت تھی، ان کو سیٹلمنٹ کرنا تھا۔ کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے جو میں ریکارڈ کی اب بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پہلا بجٹ بنایا گیا تھا وہ فاضل بجٹ تھا، اس میں بجٹ خسارہ نہیں تھا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ جو پہلا بجٹ منظور کیا گیا اس میں آمدنی زیادہ تھی، اخراجات کم تھے۔ اب تو ہمیں آپ کو آج پتہ ہے، یعنی جس ملک کے پاس وسائل نہیں تھے، جس کے پاس پہلے کبھی حکومت نہیں تھی،
پہلے حکومت نہیں تھی اور مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں لٹ پٹ کے آ رہے تھے، ان کو کھانے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ تو یہ چیز ریکارڈ پر ہے، کوئی تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو پہلا بجٹ تھا وہ فاضل بجٹ تھا، اس میں بجٹ خسارہ نہیں تھا۔ آج جو ہے 1200 ارب روپے کا ہم ایک سال میں بجٹ خسارہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ مجھے جو خوشی ہے، انہوں نے تقریر میں کیا کہا؟ انہوں نے بولا جو باطل لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک جو ہے یہ چل نہیں پائے گا، ہم نے ان سب باطل لوگوں کو آج جھوٹا ثابت کر دیا یہ بتا کے کہ ہمارا بجٹ جو ہے یہ فاضل بجٹ ہے۔ اب آج جو تکلیف کی بات ہے کہ 18 کروڑ کا ملک، کھلے عام ہماری پارلیمنٹ میں لوگ بات کرتے ہیں جو امریکہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، امریکہ کی سوچ کو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی امریکی امداد کے بغیر پاکستان 3 ہفتوں میں گھٹنے ٹیک دے گا۔ اب میں کہتا ہوں اس سے بڑی جھوٹ اور غلط بات نہیں، کیونکہ آپ نے ابھی گفتگو میں بڑی اہم بات کی ہے پاکستان کے وسائل کی۔ جی، میں اگر ایک جملہ آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پاکستان کو جو مادی وسائل دیے ہیں وہ پڑوسی ملکوں سے زیادہ ہیں۔ ہمارے قریب کے جو ملک ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے مادی وسائل زیادہ ہیں، ریکارڈ پر ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ تو وہ ہیں جو معلوم ہے، ابھی ہم ایکسپلوریشن کریں تو شاید اور بھی بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ایکسپلوریشن نہ کریں، انہی کو استعمال کر لیں نکال کے۔ لیکن میں اب آپ کو ایک اور ہم تھر کول 175 ارب ٹن کوئلہ وہاں پہ موجود ہے، جس کو آپ وہیں گیس سے بجلی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو پانی ہے اگر آپ ڈیمز بنائیں تو 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم آج کل 15 ارب ڈالر کا آئل امپورٹ کر رہے ہیں، 15 ارب ڈالر کا، اور 300 ملین ڈالر کے لیے گھٹنے ٹیک کے IMF کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر مشرف کے زمانے میں جب یہ مشرف کہہ رہا تھا جی باہر سے بہت پیسہ آ رہا ہے، امریکہ آ رہا ہے، آپ امریکہ کی مدد جب بھی کی تھی، اپنی جان لگا دی، ان سے یہ تو کہہ دیتے کہ یار ایک بھاشا ڈیم تو بنانے کے لیے ہمیں قرضہ تو دے دو، امداد مت دو، بھاشا ڈیم بنا لیتے آپ 2000 میں، تو آج بھاشا ڈیم سے پیداوار شروع ہو چکی ہوتی۔ تو میرا کہنا ہے کہ ہم وسائل سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، اس لیے نہیں اٹھانا چاہتے کہ میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ہمارے حکمران فوجی ہوں، یہ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، جیسے یہ میں جمہوری تو ان کو نہیں مانتا، بہرحال الیکشن کے ذریعے سے آ گئے، یہ فوجی ہوں، ان سب کے کچھ بالکل ان کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے، نمبر 1 اپنے اقتدار کو میں آنے کے لیے، اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکہ کی مدد کے اوپر بھروسہ کریں، عوام کے اوپر بھروسہ نہ کریں، عوام کے ووٹ ان کو نہیں چاہیے، طاقت کا سرچشمہ وہ امریکہ کو سمجھتے ہیں، اور یہ ابھی تک صحیح ثابت ہوا ہے، مشرف کے دور میں بھی، ان 4 سالہ دور میں بھی، یہ NRO کے ذریعے آئے، NRO امریکہ نے بنایا تھا۔ ایک چیز تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مادی وسائل ہمارے پاس پڑوسی ملکوں سے زیادہ ہیں، ریکارڈ پر ہے۔ ایک اور بلوچستان میں جو منرلز ہیں، گولڈ ہے، ان کی چیزیں آپ چھوڑ دیجئے، جو لوگوں کو ابھی زیادہ پاکستان میں بات نہیں کر رہے، اس کتاب کا جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ بلوچستان کی جو ساحلی پٹی ہے، ٹیریٹوریل واٹرز جو بلوچستان کے ہیں، آپ دیکھیں گے اگلے چند برسوں میں خطے میں جو تیل کی تجارت ہے، وسط ایشیائی ریاستیں ترکمانستان وغیرہ میں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، ان کی دنیا بھر کو تقسیم کا جو راستہ ہے وہ بلوچستان، وہ افغانستان، اس کے بعد بلوچستان سے پائپ لائن گزرے گی، اور جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہاں سے 70% تجارت ہوگی آئل کی۔ تو اس خطے پر اس وقت ساری دنیا کی نظریں ہیں۔ یہ جو وار آن ٹیرر لڑی جا رہی ہے، یہ دہشت گردی کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اس کتاب میں ذکر ہے کہ وار آن ٹیرر جو ہم لڑ رہے ہیں وہ تیل اور گیس کی ترسیل کے راستوں پر امریکہ اپنی دسترس کرنا چاہتا ہے، بلوچستان کو پاکستان سے خدا نخواستہ الگ کرنے کی سازش پر ہے۔ اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، اس کتاب میں نے اپنی 2001 کی 9/11 2001 میں ہوا تھا، ستمبر، اکتوبر، نومبر 2001 میں یہ باتیں تحریر ہیں جس کی میں نے ریفرنسز دی ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ امت مسلمہ کے خلاف ہے، یہ جنگ مسلمانوں کے مادی وسائل کے خلاف ہے، یہ بلوچستان کو الگ کرنے کی سازش ہے۔ اہم گزرگاہ پر اگر وہ بیٹھے ہوں گے اور اس کا کنٹرول ہی پورا پاکستان کے بجائے ان کے ہاتھ میں ہو، آزاد بلوچستان خدا نخواستہ، یا کوئی آزاد خطہ ایک پٹی بنا لیں، تو زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ آج ایران کہہ دیتا ہے کہ ہم آپ نئے ہرمز بند کر دیں گے تو کچھ ہو جائے گا، تو کسی سے بلیک میل نہیں ہونا چاہتے وہ۔ نہیں، مگر آپ نے تو ایک بڑی اہم بات کہہ دی، مگر آہستہ سے کہہ دی۔ دیکھیے آپ نئے ہرمز جب بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو وہ ایران بند کر سکتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں، اس کے پاس صلاحیت ہے، لیکن ہمارے پاس جو ٹیریٹوریل واٹر ہے وہ ڈیپ سی ہے، اس کو تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو
ایران جو دھمکی دیتا ہے وہ صحیح دھمکی دیتا ہے. اس پانی تک پہنچنے سے پہلے کے راستے تو ہمارے پاس ہیں نا. اگر ہم ان راستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو پھر تو ان پانیوں تک پہنچنے کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن ہم تو اس کو پھر اسکیپ کر دیں گے نا, ہمارا جو روٹ ہے. اچھا ایک اب یہ آپ نے یہ بتایا کہ بہت وسائل ہیں اور یقیناً سب جانتے ہیں, پاکستان ایک صنعتی ملک بنا, لوگ ایک کہا جاتا ہے ایوب خان کے دور میں بڑی صنعتیں لگیں اور بڑا سنہری دور تھا, تو وہ سنہری دور کی معاشی ترقی کا کیا بنا, وہ کہاں گئی, ہمارے ملک کو مستحکم کیوں نہیں کر سکی؟ مظفر اعجاز صاحب, ایوب خان نے جو پہلا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے جی. تو فوجی مداخلت کی راہ انہوں نے ہموار کی, امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے. اور اگر میں یہ کہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحریک جو ہوا اس میں ایوب خان کی پالیسیوں کا بہت بڑا دخل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس زمانے کی جو معاشیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں, اب لکھی جا رہی ہیں, جس میں اس پیریڈ کو ریویو کیا ہے, میں نے بھی کیا ہے, پاکستان میں غریب اور امیر کا فرق جو بڑھا وہ ایوب خان کے دور میں بڑھا تھا. دولت یعنی بنیادیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی, غریب اور امیر کے فرق کی وہ اس وقت ڈالی جا چکی تھی. مشرقی پاکستان میں احساس محرومی بڑھا, جن لوگوں نے دولت بنائی 22 خاندانوں کی بات کی گئی, وہ اس دور کے تھے, لیکن 22 خاندانوں کی بات بھی کسی مقصد کے تحت کی گئی تھی. دیکھیں نا 22 خاندانوں کی, آپ نے پاکستان کو یہ میسج دیا کہ ان لوگوں کو انہوں نے لوٹ لیا ہے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہٹ لسٹ پر آ گئے, کچھ بھاگ گئے, بعد میں کچھ تباہ ہو گئے. میرا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں نہیں سمجھتا کہ صنعتی ترقی ضرور تیز ہوئی تھی, لیکن پاکستان میں غربت بڑھی تھی, غریب اور امیر کا فرق بڑا تھا, اور ملک خود انحصاری کی طرف نہیں گیا تھا. ایک اور بات میں بتا دوں, اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھا کہ جو یہ ریکارڈ کی بات ہے, اسٹیٹ بینک کی فیگرز ہیں, حکومت پاکستان کی فیگرز ہیں, جو میں بتانے چاہ رہا ہوں. اگر پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 50 برسوں کی, یعنی مشرقی پاکستان بھی جس وقت, ان سب میں جو بدترین کارکردگی کا دور رہا, کسی ایک سال کو اگر سلیکٹ کر لیں تو اس میں ایوب خان کا دور آتا ہے, جس میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے سست ہوئی اس وقت تک جب تک امریکہ کو اڈے دینے کے بعد سے انہوں نے کام شروع نہیں کیا. ایک تاریخ کہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ وہ ایوب خان کے دور میں رہا, وہ یحییٰ خان کے پہلے دور میں رہا, اور وہ مشرف کے دور میں رہا. معیشت تباہ ہوئی. اس کے بعد جب آپ نے ملک کو فروخت کرنا شروع کر دیا, 9/11 سے پہلے مشرف کی جو کارکردگی تھی پاکستان کی تاریخ کی بدترین, یحییٰ خان کی پہلے سال میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین, یہ ریکارڈڈ چیز ہے, ایوب خان کی بدترین. پھر اس کے بعد جب آپ, میں نے کہا نا, امریکی آشرواد سے کچھ لینا دینا شروع کر دیتے ہیں. امریکہ میں ایوب خان کا جو تاریخی استقبال ہوا, تاریخی اس لیے کہوں گا کہ ایوب خان کا استقبال ایسا لگ رہا تھا جیسے امریکی صدر پاکستان آیا ہوا ہے. وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت عرصے کے بعد جاری کی ہے, تو ایسا لگ رہا تھا کئی شہروں میں جیسے کوئی پاکستان میں کوئی سعودی بادشاہ آ گیا ہے, یا پاکستان سے کوئی بہت والہانہ محبت جو ہوتا ہے نا, ترک وہ آئے تھے, شاید ترک ایک صدر آئے تھے کسی زمانے میں, بڑا بالکل, وہ تو خیر برادر ہمارا تعلق اس وقت کی بات ہے کہ ایسا لگ رہا تھا. تو وہ چیزیں, وہ ایک سمجھیں کہ پھندر ڈالا گیا ہوگا. نہیں دیکھیے, پھندر تو اس وقت ڈال دیا گیا تھا جب ان کو کمانڈر ان چیف ہوتے ہوئے وہ انہوں نے وزیر بن گئے تھے. تو یہ کھیل تو اس وقت شروع ہو چکا تھا, ایسے نہیں مارشل لا لایا کرتا. یعنی وہ سنہری دور اس اعتبار سے نہیں ہے کہ معیشت صنعتیں ضرور لگیں, لیکن ایسا انفراسٹرکچر نہیں بنا کہ جو آگے چل کے روزگار کے مواقع مزید پیدا کرتا, صنعتوں کو پھیلاتا اور ان چیزوں کو آگے بڑھنے کے مواقع. نہیں, میں کہتا کوئی پائیدار چیز نہیں تھی, اس لیے کہ غریب اور امیر کا فرق بڑھ رہا ہے. جب غریب اور امیر کا فرق بڑھ رہا ہے, آپ کی آدھی آبادی مشرقی پاکستان, اس پہ احساس سے محرومی بڑھ رہا ہے, تو وہ تو ایک آپ نے ایک بیج ڈال دیا تھا نا اس کا. خود انحصاری پہ تو کی طرف تو کوئی چیز نہیں گئی, عوام کو تو کوئی چیز نہیں ملی. اچھا, ہم بات جب شروع کرتے ہیں تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی, تو پھر نکل آتی ہیں وہی باتیں. پاکستان میں ایک بڑا مشہور ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق فارمولہ. یہ کیا فارمولہ تھا کہ لوگ, ہم کہتے ہیں کہ کوریا نے اس کو اختیار کر لیا اور بہت ترقی کر گیا, پاکستان نے نہیں کیا تو ترقی نہیں کی, کیا چیز تھی وہ؟ یہ بات یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بدترین پالیسیاں بنائی گئی ہیں وہ شیخ محبوب الحق نے بنائی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ آپ کے شرح 13-14% تک آپ ڈالر پہ منافع لیا کرتے تھے, تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی پاکستانی کرنسی میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے, فون چینج بیئرر سرٹیفکیٹ ڈرامہ آ گیا. تو پہلی چیز تو یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں, وہ اکنامسٹ تھے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا.
ان کو معیشت کا سبجیکٹ آتا تھا، بالکل انسانی وسائل کی ترقی پہ انہوں نے قابل قدر کام کیا۔ مگر آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ مغربی سوچ کی نمائندگی کرتے تھے، مغرب کی نمائندگی کرتے تھے اور مغرب کے مفادات کا تحفظ بھی کرتے تھے۔ ایسی کون سی چیز تھی کوریا کو آپ نے کیا بتا دیا؟ آج میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے آج میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دوں، اگر اس پاکستانی قوم اٹھ کے کر لے تو میں یہ گارنٹی کرنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ آپ نے شروع میں وسائل کی بات بھی کی تھی، اس ایک جملہ میں کہنا بھول گیا تھا، ہمارے پاس انسانی وسائل بھی ہیں بہت بڑے، ہے نا، قابلیت کے لحاظ سے دیکھ لیں، تعلیم کے لحاظ سے دیکھ لیں، مزدور کو دیکھ لیں، آپ کسان کو دیکھ لیں، آپ اپنے انجینئرس کو دیکھ لیں، ڈاکٹرس کو دیکھ لیں، سائنٹسٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک نام پیدا کیا، اسپورٹس میں دیکھ لیں، اکاؤنٹس میں دیکھ لیں، جس شعبے میں گئے اور کم وسائل کے باوجود محنت کم وسائل، چونکہ ہم نے وسائل لوگوں کو دے دیے ہیں۔ تو میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ میں 2-3 باتیں ابھی 2 جملوں میں کہتا ہوں، اگر یہ کوئی پاکستان میں عوام کے دباؤ سے، میڈیا کے دباؤ سے کر لے تو پاکستان جو ہے وہ اب سے 3-4 گنا زیادہ ترقی کر لے گا، 2 سال میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ کیا وہ مطلب کوئی جادو نہیں ہے، کیا چیز ہے؟ کوئی جادو نہیں ہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اس وقت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی تنخواہ 3.5 لاکھ روپے ہے، وہ ٹیکس دے دیتا ہے، اس سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی 3.5 لاکھ کو چھوڑیں جی، آپ 4.5 لاکھ کر دیں، مہنگائی ہو گئی۔ آج ایک جملہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان میں پاکستان کی قومی اسمبلی، پاکستان کی سینٹ اور 4 صوبہ اسمبلیاں عوام مجبور کر دیں کہ جی یہ آپ قانون سازی کر دیں کہ 4.5 لاکھ روپیہ یا جو بھی آپ ایک منیمم حد مقرر کریں، اس سے زیادہ آمدنی پر ہر آدمی کو ٹیکس دینا ہے، ہر آدمی۔ اب میں آج آپ کو وجہ بتاؤں تو بھی ہر آدمی نہیں دیتا، نہیں تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہے، آپ قانون نہیں دے رہے۔ مثلا میں آپ کو آپ کے ہاں ہنسی نہ آ جائے تو کہ ایک پروگرام میں ہم بیٹھے تھے، آپ کی جو وزیر خارجہ اس وقت وہ فائنانس کی بھی تھیں، وزیر مملکت، جی ان سے اینکر صاحب نے ان کا ریٹرن دکھا دیا کہ جی انہوں نے 8,000 روپے ٹیکس دیا۔ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ شی از ون آف دا ریچسٹ لیڈی آف دس کنٹری، بہت بڑے زمیندار وڈیرے خاندان سے ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے 8,000 ٹیکس جو دیا ہے یہ صحیح دیا ہے؟ تو کہنے کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ جو کیمرے کے پیچھے صاحب کھڑے ہیں انہوں نے آپ سے زیادہ ٹیکس دیا ہے، تو آپ جسٹیفائی کریں اس لیے کہ آپ تو ارب پتی مانے جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اس ملک کے قانون کے مطابق دیا۔ تو پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے صحیح دیا؟ میں جسٹیفائی نہیں کر سکتی قانون کے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ زرعی شعبہ کا حصہ جو ہے وہ 20% ہے معیشت میں، وہ 1% ٹیکس دے رہا ہے، تو اس سے 200 ارب روپے آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ تو قانون تو بناتے وہی لوگ تو ہیں۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ عوام، میں نے ابھی آپ سے کہا عوام، دیکھیے آپ کی گفتگو میں نے بڑھائی، آپ نے وسائل کی بات کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ عوام 18 کروڑ حکومت پر یہ دباؤ ڈالیں کہ پہلا قانون بنائیں، ہر وہ شخص جس کی آمدنی 4.5 لاکھ کرنے، کوئی بھی 5 ایک لاکھ سیلنگ طے کر لیں، ہر سال چینج کرتے جائیں اس کو، یہ اس سے زیادہ ہے وہ ٹیکس دے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نہیں دے گا، نہیں دیں گے، نافذ ہوگا اور وصول ہوگا۔ دیتا تو کوئی بھی نہیں ہے، نافذ ہوگا اور وصول کرنا حکومت کی ذمہ داری وہ کرے، نمبر اگر نہیں کرتے تو ہٹ جائیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں، جو میں نے ریسرچ کی ہے۔ اس کے لیے تو ایک لوک پال بل کی ضرورت ہے پاکستان میں، انا ہزارے والے، کہ جی کرپشن خود ہی کرپٹ لوگوں سے ختم کروائی جائے۔ اب یہ لوگ تو خود فیصلے کرتے ہیں، یہ کیسے ختم کریں گے؟ تو جو ہمیں اسلام نے سکھایا وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اختیارات جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، دولت بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ٹھیک ہے۔ مگر میں جو چیز بات کرنا چاہ رہا ہوں اکنامکس کے حساب سے، پچھلے سال ہماری FBR نے 1,550 ارب روپے کے ٹیکس وصول کیے تھے، 1,550 ارب روپے۔ یہ قانون اگر ہوتا تو 3400 ارب روپے ہوتا، 1900 ارب روپے آپ نے کم لیا۔ 2-3 سال میں خسارے ختم، خسارے ختم ہوئے یا نہیں ہو، تعلیم بجٹ خسارہ تو یوں ہی ختم۔ تعلیم کے میں کہہ رہا ہوں تعلیم کے لیے، غربت کے لیے پیٹرول کی قیمتیں 26 روپے لیٹر میں کم کر سکتا ہوں اس فارمولے سے۔ 1 لیٹر پہ جب آپ 26 روپے لیٹر کم کریں گے تو مہنگائی جو 13% ہے وہ آ جائے گی 6% پر۔ بسوں کے کرائے جو ہے نا وہ آدھے ہو جائیں گے، دالیں، سبزیاں، گوشت، ہر چیز۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ 1 لیٹر پہ 26 روپے حکومت آمدنی لے رہی ہے، پراپرٹیز جو خرید۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ یہ تینوں باتیں آپ ایک ترتیب سے ایک دفعہ پھر دہرائیں، اور ایک ضرورت ہے، مجبوری ہے وقفہ لینے کی، تو وقفہ لے کے پھر ان تینوں کو ایک ساتھ دہرائیں تاکہ جو بھی لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں سنیں وہ اس کو کسی نہ کسی طور پر آگے بڑھا سکیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو ڈاکٹر شاہد صاحب سے جاری ہے اور ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ اس وقفے کے بعد
پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے، ملک کو دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے اور ترقی کے لیے جو ہم سب کے خواب ہے، اس کے لیے ان کے پاس ایک فارمولہ ہے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔